یوسف صلاح الدین، آپ کی مشہور بارود خانہ حویلی اندرون لاہور آپ کے پاس بیٹھے ہیں، اور آپ کے پڑوس میں وہ شاہی محلہ ہے جس کے ایک کوچے ہیرا منڈی کے بارے میں ہندوستان میں نیٹ فلکس سیریز بنی ہے بائی دا سیم نیم، اینڈ اٹس بین میڈ بائی سنجے لیلا بھنسالی. ہیو یو سین اٹ؟ میں نے I haven't seen the whole thing. میں نے صرف ایک ہی ایپیسوڈ دیکھا تھا، تو اس کے بعد پھر میں نے نہیں I didn't really was interested in seeing کیوں it. فین نہیں ہیں آپ بھنسالی صاحب کے؟ Not really. میں انہوں دی پہلی بھی جڑی جو تھی لوگ بالکل پاگل سان اس فلم دے ہوتے دیوداس، وہ I saw it in Manchester. میں دوست کچھ لے گئے ہوتے and I actually just lasted till the half time. اور بعد پھر میں بھوک لگ گئی، میں کہا چلو کتے کھانا تسی کیا مینوں معاف چا کرو معاف کرو کوئی، بیکاز وہ اتنی وڈی فیملی کہ کوئی بندہ کی کرے. میرا مطلب ہے کہ ایک طوائف ہے جڑی کلکتے دی، وہ جڑا گھر ہے وہ جڑے شینڈلز نے وہ بکنگھم پیلس تو بھی زیادہ نے. میرا مطلب ہے کہ کسی قسم دی فینٹیسی جیڑی ہے وہ کوئی انتہا تے ہونی چاہیے ہے نا. اج کل تے بڑا ایک شور برپا ہے ہیرا منڈی دے بارے وچ، اینڈ ایتھے تے ایک obsession جی بنی ہوئی ہے. میں کچھ اپنے بامبے دے دوستاں نو فون کیتا، دلی وچ فون کیتا لوکاں نو، اینڈ آئی آسکڈ دم کہ وہاں پر بھی اسی طرح شور برپا ہے جیسے یہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اتنا نہیں ہے جتنا آپ کے ہاں ہے. لیکن انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیوں اتنا شور برپا ہے پاکستان میں؟ یہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ نے حقیقت پہ مبنی بات کی کہ وہ ایک فینٹیسی ہے اور حقیقت بالکل کچھ اور تھی، اس کے برعکس تھی. بالکل جگنو. لیکن اب میں نے سنا ہے کہ بنسی لال صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ایک فینٹیسی بنائی. لیکن اگر فینٹیسی آپ نے بنائی ہے تو پھر 1920 لاہور لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کوئی جگہ ہندوستان کی پری پارٹیشن آپ دکھا دیتے اور کہتے کہ یہ میں ایک فینٹیسی بنائی ہے یہاں کی. تو 1920 کا لاہور کیسا تھا؟ 1920 کا لاہور جو ہے ہم نے تو اپنے بزرگوں سے ہی سنا ہے، یا آپ نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا. اور آپ کا جو ننہال جو تھا وہ فقیر خانہ، ٹھیک ہے، اور یہی آپ کے قریب ہی ہے، ہمارے قریب. اور بہت یہ تو آپ کو علم ہی ہے کہ آپ کی جو بیجی تھیں، جو آپ کی نانی بہو جی، انکل بابر کی جو والدہ تھی، اور میری دادی، وہ انہوں نے آپس میں دوپٹے جو تھے دوپٹہ وٹ پہنا سن. اور بہت کم شادیوں پہ اور جگہوں پہ عورتیں نہیں جاتی تھیں، بہت ہی کم فیملی ہوتی تھی، یا پھر کوئی جو بہت ہی نزدیکی جو لوگ ہوتے تھے. تو یہ مجھے یاد ہے بچپن میں کہ یہاں جب شادی، خاص طور پہ مجھے اپنے چچا کی شادی میں سبھی کی، کہ یہاں فیملی آپ کی بھی ساری آئی ہوئی تھی، اور وہ عورتوں کا ہی فنکشن ہوتا تھا. عورتیں ڈھولکی بجاتی تھیں، گاتی تھیں، لیکن ضرور میرا مطلب ہے کہ گانا بجانا بھی ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ان کی شادی پہ عورتوں کا ہی کیا فنکشن تھا، اور فریدہ جی گا رہی تھی، فریدہ خان آسمانی رنگ کی ساڑی انہوں نے پہنی ہوئی تھی، آسمانی رنگ کی ساڑی. اور میرا خیال دیٹ از پرابلی مائی ارلیسٹ میموری. مجھے یہ یاد ہے کہ میں بیمار تھا، اور میری جو آیا تھی شی واز اے برمیز، اس کو سب چینن کہتے تھے تو اس نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا تھا، سردیوں کے ہی دن تھے. تو یہ ایک بالکل 1920 کا جو ماحول ہے. اور اسی حویلی میں فریدہ خانم صاحبہ گا رہی تھیں، اسی حویلی میں ہی گا رہی تھی بالکل. اور کیا گا رہی تھیں؟ اب اتنا مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کیا گا رہی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ شی واز اے گریٹ، ایون ایٹ دیٹ ٹائم اے گریٹ اسٹار. تو ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ میری پہلی محبت ہیں، کیونکہ میں نے باں کھولی تو میں نے آپ کو دیکھا گاتے ہوئے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ بالکل ہی ایک فینٹیسی ہے. اچھا، طوائف کا مطلب کیا ہے؟ طوائف ہے، وہ لفظ طواف سے ہی نکلا ہے. تو وہ اب جو رقص کرتی تھیں، یا جو، اور ان کا جو رقص تھا وہ آج کل کے زمانے کے رقص سے تو بہت ہی مختلف تھا. وہ اس طرح ان کے کوئی سٹیپس جو تھے وہ کوئی فاسٹ نہیں تھے. وہ غزل وہ گاتی تھیں آلموسٹ، یعنی کہ اگر کوئی بیٹھ کے بھی غزل گا رہا ہے تو اس کو بھی مجرا ہی کیا، مجرا کیا تھا؟ مجرا تو ایک آداب بجا لانے کا ایک طریقہ تھا. مجرا پیش کیا، اس کا مطلب ہے کہ، اور کیونکہ یہ مغلوں نے ہی اس کو انٹروڈیوس کیا تھا. جو مسلمان تھے انہوں نے ہی، جو کتھک کا ڈانس تھا یہ مسلمانوں کی ایک کریشن ہے. جو ہندو تھے ان کے تو مذہب میں ہے ڈانس،
اور ان کا جو ڈانس تھا وہ ضرور کورٹس میں بھی ہوتا تھا ان کے مہاراجوں کے, اور ان کے مندروں میں بھی ہوتا تھا. بھارت ناٹیم کچھ اور تھا, بھارت ناٹیم کتھک اسی سے نکلا, لیکن بہت فرق بن گیا, بہت فرق بن گیا. تو آپ ذرا اس علاقے کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں جس کا نام ہیرا منڈی ہے, جس کے اوپر یہ سیریز بنی ہے. ویسے تو شاہی محلے کا حصہ تھا یہ, اور شاہی محلہ جو ہے اس کو بھی بدنام کر دیا, لیکن شاہی محلہ وہ محلہ تھا. مثلا میری نانی اور ننہال فقیر خانہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں, وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کیونکہ اس کی قربت قلعے سے اتنی تھی قریب, تو یہاں پر روسا رہا کرتے تھے, شاہی محلے میں روسا رہا کرتے تھے. ابھی بھی دیکھ لیں, یہ فوڈ اسٹریٹ ہے نا, فوڈ اسٹریٹ سے آپ اگر آپ آئیں تو وہ ایک پیرزادوں کی حویلی تھی جو 1900 کچھ میں کنسٹرکٹ ہوئی. اسی طرح اس کے سامنے آپ جائیں تو 2 بڑی جو حویلیاں ہیں وہ کوئی ہندو ساہوکار تھے, ان کی حویلیاں ہیں. اچھا, تو یہ سارے یہیں رہا کرتے تھے. تو یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہیرا منڈی ہے یہ ہیرا سنگھ کی منڈی تھی. ہیرا سنگھ نے ہی یہاں گو ڈاؤنز بنوائے تھے جہاں وہ گرین سٹور کرتے تھے, اس کا کرایہ ان کو آتا تھا. بالکل اناج کی منڈی تھی. اور ہیرا سنگھ ڈوگرا مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ایک فیوریٹ ہوا کرتا تھا. ان کے والد دھیان سنگھ ڈوگرا وزیر اعظم تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے, اور گدیاں ہوتی تھیں جو اگر گدی پہ کوئی فائز ہوتا تھا یا بیٹھتا تھا گدی پہ تو اس کو بہت بڑا رتبہ ملتا تھا لاہور دربار میں. ہم بات کر رہے ہیں 1828 1830s کی, اور ہیرا سنگھ ایک جوان سا لڑکا تھا, آپ کو معلوم ہے, اور مہاراج اس کو بہت پیار کرتے تھے. ایک گدی پہ اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے, اور والد وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ اس کے پیچھے گدی کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. اور پھر ہمارے ننہال میں فقیر عزیز الدین ان کے فارن منسٹر تھے, آپ کے بڑے بھی تھے وہاں پر. آپ ان کے ایک اور بھی تو بھائی تھے جو فائنانس منسٹر تھے, جی نور الدین, فقیر نور الدین جی. بالکل. تو ہیرا سنگھ کے نام پہ یہ جگہ مشہور ہو گئی بعد میں. تو اس کے بعد اس کی کیا تاریخ ہے؟ دیکھیں اس کے بعد جہاں تک دیکھو, یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا سیکس ورکرز اینڈ دا طوائفس. رائٹ. ٹھیک ہے, طوائفس جو تھیں وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک بیسک ایجوکیشن ہوتی تھی. جی. اور ایجوکیٹ کون کرتا تھا؟ اس کو تعلیم ہی کہتے تھے. تعلیم کہتے تھے. تعلیم ان کو کون دیتا تھا؟ ان کو بڑے بڑے جو استاد تھے, استاد برکت علی خان صاحب تھے, ان کے ساتھ ایک بڑے غلام علی خان صاحب تھے. پھر یہ سارے جتنے شفقت امانت علی اور ان کا یہ فیملی تھی, امانت علی خان صاحب, ان کا بھی ابھی یہاں سے شفٹ ہوئے ہیں, یہ بھی یہاں موجود تھے. ایک زمانے میں جو میوزیشینز تھے وہ ان کے ساتھ ہی بجایا کرتے تھے. مثلاً عموماً ان کے ساتھ انیشلی تو سرنگی بھی ہوتی تھی اور ہارمونیم ہوتا تھا, طبلہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اگر کوئی ستار ہو یا کوئی, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی بڑی آپ فنکارہ ہیں. تو بہت سے بڑی بڑی جو فنکارائیں تھیں وہ یہیں سے نکلی. ہماری جو فلم انڈسٹری کی جو میجر ہیروئنس تھیں وہ یہیں سے نکلی. میجر سنگر جو تھیں وہ یہیں سے نکلی. اور بڑا, حالانکہ یہ جو اس فلم میں انہوں نے جو کلچر دکھایا یہ پنجاب کا نہیں, یہ بالکل پنجاب کا نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہماری کوئی کرٹیک ہے اس پہ تو یہ ہے کہ بھئی اودھی دلی کا یہ ایک فینٹیسی آپ نے بنا کے لاہور کے نام پہ بیچ دی ہے, یہ ہم سے انصاف کریں. اچھا تھوڑا سا ذرا وہ زبان آپ اور میں بول لیں جو آج بھی یہاں رائج ہے تے 1920 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸੀ. ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੋ. یہ ماحول یہاں نہیں تھا. گانے بجانے کا ماحول تھا اور لوگ سنتے تھے. آئی مین یو نو علامہ اقبال, آپ کے نانا علامہ محمد فیورٹ سنگر تھیں جن کا نام تھا خورشید بھائی حجرو والی. خورشید بھائی حجرو والی. یہ اپنے ان کے یہاں ملکہ جان اور فلانا جان نہیں ہوتا تھا, یہاں ہوتا تھا فلاں بٹھنڈے والی, عنایت بائی ٹیرو والی. بالکل ٹیرو والی, بالکل لکھن وال ایک بڑا مشہور گاؤں ہے جموں کے قریب جہاں سے یہ خواتین بہت سی آیا کرتی. یہ اپنے جو جن علاقوں سے آتی تھی وہیں سے یہ پہچانی جاتی تھی. اب میں کچھ سن رہا تھا کسی نے کہا کہ یہ انگریز آئے, انگریز نے ان کو سب کو کنورٹ کر دیا انٹو پروسٹیٹیوٹس, which is not correct. Not true. انگریز جب آئے سب سے پہلے انہوں نے جو سیکس ورکرز کا جو جس کو چکلا کہتے ہیں, just only purely for sexual purposes, وہ پرانی نارکلی میں تھا.
پھر وہ آ گیا کیا کہتے ہیں لیٹر آن اٹ کیم ٹو جو یہ دروازہ ہے لوہاری دروازہ پھولوں والی گلی ہے یا پھولاں والی گلی ادھر یہ کیا کہتے ہیں ادھر ہی. اور جس طرح کی اب کئی مشہور واقعات ہیں کہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو ایک بیوی تھی جس کو مائی مورا, اس کو انہوں نے ایک حویلی اس کو کہا تھا کہ تم قلعے میں رہو. اس نے کہا نہیں, جہاں میری کمیونٹی ہے مجھے وہیں ایک گھر بنا دے. وہ وہیں کے رہنے والے. پھر ایک فقیر خانے کا بھی قصہ مشہور ہے کہ ایک بہت ہی اپنا یہ اب ہمارے ننیہال کی بات کریں تو ان کو بھی ایک خاتون سے انسیت ہو گئی. تو اس نے جب ان کو انہوں نے بلایا اور شاید کو گھر دیا یا کچھ کیا تو وہ جتنے قدم چل کے وہاں سے آئیں ہر قدم پہ اشرفی رکھی گئی. سو یہ سنجے لیلا بھنسالی صاحب کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. انہوں نے بھیجا اپنے بندے کو جنہوں نے یہ اپنا بیگ جو بھی تھا جس نے موئن بیگ. میں بڑا منع کیتا ہے نا, بڑا منع کام نہ کرو, یہ بالکل غلط ہے. کوئی سچائی نہیں, کوئی چلو رتی پر بھی سچائی ہوتی نا اسی کہندے کہ چلو پھر بھی ٹھیک سی. ایک میں تن گل دساں ہن کس طرح ہویا. اب مینوں یاد ہے کہ انہوں نے زیادہ تر جسلے کو فیملی دیاں شادیاں ہوتیاں سن تو خواتین نوں نہیں سنتے سن. انہوں دے فیورٹ سن بڑے غلام علی خان یا برکت علی خان صاحب. انہوں نے بلا لینا سن اتنے جتھے مردانہ اتنے وہ آ جاتے سن. لیکن انہوں دی بھی میں ایک انٹرویو سنیا وین ہی ٹرنڈ 100 years old تے پی ٹی وی نے انہوں دی کوئی 3-4-5 گھنٹے دا انہوں نے بیٹھ کے تو انہوں نے انٹرویوز کیتے. اے کیندی گل کر رہے ہو؟ میاں امیر الدین صاحب جی تو اپنے دادا دی کام. تے انہوں نے اودے وچ ذکر کیتا ہویا کہ بھی ایتھے داتا صاحب دے سامنے ایک تھیٹر سی جتھے کہ فنکار آ کے گاندے سن. ٹھیک ہے, اج کل دے تھیٹر نہیں, اج کل دے تھیٹر دے وچ تے پتہ نہیں کی ہوندا ہے اوتھے. تے او کہندے نے اوتھے میں گیا تو بڑی مشہور کوئی کلکتے دی کوئی گان والی سی تے اودا گانا سی مسٹ بی مین از ویری ینگ ایج. تے او کہندے نے اوتھے میں گیا تے اس طرح گانا ہویا تو انہوں کو قصہ یاد آ رہا سی کہ ایک بندہ سی بار بار بہت زیادہ واہ کر رہا سی تے لوکاں نے انہوں پھر 2-4 ٹھاپا نہیں کہ بھئی تو سانو آرام نال سن دے تو کی پلایا. کہ بالکل ایک ماحول تھا. اور میں تمہیں دساں کہ میں علامہ صاحب کی گل کر رہا سا, خورشید بائی حجرو والی نے انہوں دی زندگی دے وچ ان ہز لائف ٹائم شی سینگ اے لاٹ آف اقبال. اچھا لکھنؤ دے وچ تے کلچر بہت سٹرونگ سی. اوتھے جڑا سی نا جڑے نواب سن اور جڑے جاگیردار سن اور تعلقدار سن یہ سارے اپنے بچیاں نوں اتنے باقاعدہ اس تعلیم واسطے ایٹیکیٹ واسطے بھیج دیتے کہ اٹھنا بیٹھنا کس طرح بھی محفل کی کہتے ہیں کس طرح کرنا ہے. اور ایک اٹ واز پارٹ آف دیئر یو کین سے آف دیئر کلچر اینڈ دیئر فیشن آلسو. بٹ یوسف اے جڑا لاہور دے وچ روسا اور اشرافیہ دی اولاداں سن یا روسا آپ انہاں دا بھی تے اٹھنا بیٹھنا ہے سی نا شاہی محلے دیاں خواتین دے نال. انہاں دا بھی تے گھراں وچ آنا جانا بھی سی اور اٹھنا بیٹھنا بھی سی. ہن تسی لوگ بھی آندے جاندے سو, انہاں نوں جاندے سو, انہاں نوں ملدے جلدے سو, تواڈے وڈے بھی ساڈے وڈے بھی. اور کئی واری ذکر ہویا ہے کہ جی فلانی خاتون دے نال اے رشتہ سی, اے ناتا سی, اے تعلق سی, اے کچھ اسی انہاں کول. انہاں دیاں کہانیاں نے, دے آر پارٹ آف فیبل آف دس ایریا. لیکن جگنو جڑی تعلیم سی نا یا کچھ سیکھنا سی وہ نہیں سی پنجاب وچ نہیں سی. اچھا دوسرا ہے کہ مائی فادر یوز ٹو ٹیل می کہ مطلب کس سے کہانیاں اتوں نہیں اسی ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے دوست سن تو بڑے انہوں کا ہندو دوست سن. ٹھیک ہے, تو انہوں نے والد بڑے پیسے والے سن. ٹھیک, تو انہیں جا کے تے انہوں شوق انہوں ہو گیا تو بازار میں جا کے کافی پیسے ویسے خرچ کرتا سی. تو کہندے نے کہ ایک دن اسی اب کی کہندے نے وہ بیٹھا سی اتنے بازار گانا سن رہا سی تو اتوں کا پیو بھی آ گیا. اتوں کون آ گیا؟ پیو بھی آ گیا. پیو آ گیا. انہیں کہا پتر پھر آمنے سامنے بہ کے سن لیا جو میں کمایا جی تو اجاڑنا تو میں آپ ہی کیوں نہ اجاڑ لوں. میں آپ ہی کیوں نہ اجاڑ لوں. واہ واہ. مینوں ایک باری عامر خان نے انڈیا دے وچ میں نے انہیں دسیا کہ ایک بار یو نو سم ٹائم اگو اپنا سیف علی خان نے انوائٹ کیتا فار اپنے پٹودی کہ مجرے واسطے. And he said that the woman was, you know, she was not young. She must be in a sort of mid-40s or closer to 50s. تے انہیں بیٹھ کے انہیں سانو سنایا اور
ਇਟ ਵਾਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਜਜ਼ਬੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਡੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਕ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਡੀਸੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿੰਨਾ ਡੀਸੈਂਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਣੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ੁਰਫਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਰਊਸਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ। ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਟ ਹੈਡ ਨਾਟ ਕਮ ਫਰੋਮ ਅਰੇਬੀਆ, ਇਟ ਹੈਡ ਕਮ ਫਰੋਮ ਈਰਾਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਮ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 70% ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਲਾਹੌਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਲਾਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਨਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਡ ਰੈਂਟਡ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੈਕਲੋਡ ਰੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੀ ਬਿਲਟ ਆਪਣਾ ਜਾਵੇਦ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆਬਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਿਸ਼ਵਰ ਸਨ। ਉਦੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ, 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਅਲਾਮਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਬੇਗਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗੜੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਂਗ ਇਟ ਇਨ ਯੋਰ ਨੈਕ, ਔਰ ਉਹਦੇ 4-5-6 ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਰੀਸਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰਮ ਰਹੋ। ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੇ ਵਰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਦਿਸ, ਦੇ ਵਰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਵਿਟ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਡੈਕੋਰਮ ਐਂਡ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਕਿ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਖਨਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਲਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਫੈਜ਼ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਰਦੂ ਕਲਚਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਸ ਲਾਹੌਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਅਤੇ 2-3 ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ 2-3, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੁਸ ਕਰਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਿੰਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈੱਡ ਸਨ,
ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਬਾਜੀ ਜ਼ਮੂਰਦ, ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਜ਼ਮੂਰਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਜੀ ਜ਼ਮੂਰਦ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਜ਼ਮੂਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਬਾਕਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਬੰਸਾਲੀ ਦੀ ਫੈਂਟਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਾਜੀ ਜ਼ਮਰੁਦ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਜ਼ਮਰੁਦ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜ਼ਮੁਰਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕਾ ਪੁਖਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਲਿਕਾ ਪੁਖਰਾਜ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਯੂਸਫ ਕਿ ਘੜਾ ਆਇਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਸੋਫੇ ਵੀ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਈ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਇੱਟਾਂ ਰਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਘੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਡੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਇੱਕ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਲਾਲ ਸਾਬਤ ਮਿਰਚ ਸੀ ਤੇ ਅਦਰਕ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ, ਔਰ ਦੇਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕਾ ਪੁਖਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜਸਟ ਪਾਸਡ ਅਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਲਸਣ ਦੀ ਮੁਰਗੀ। ਅੱਛਾ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਕਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਾਠੇ ਔਰ ਅਚਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਲਕਾ ਪੁਖਰਾਜ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਆਲ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਾਲ ਹਰ ਮੰਮੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਮੀ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 30-40 ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਅਚਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਲ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਇੰਤਹਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤੇ ਤਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ, ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਮ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨੇ। what would he have thought of this film? what do you think? ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ he has his own things to say about the film industry, and ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਾਸ ਦੇਅਰ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਲੇਜ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਫਰੋਮ ਬੰਬੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਗਿਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਗਾਉਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਬਰ ਜੋਧਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਵੜਾ ਪਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਕਲਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਲਵ ਹੈਵਿੰਗ ਸਬਜ਼ੀਜ਼ ਇਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਕਲਚਰ। ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਯੂਸਫ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਜੇ, ਔਰ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। what do you think Sanjay Leela Bhansali has done by showing in this Netflix series ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਵਤਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਮਾਫ, کہ سنجے لیلا بھنسالی نے یہ موضوع لے کے ہندوستان کی مین سٹریم میں ایک دفعہ مسلمانی کلچر
اردو اور ہماری تہذیب کو مین سٹریم میں دوبارہ لے کے آئے ہیں, جبکہ کوئی اس طرف آج کل آنے کو تیار نہیں. لوگ ڈرتے ہیں, یہ بات کرنے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. وہ تو درست بہت ہے, سٹلی لیکن یہ ایک بات ہوگی. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ وہاں کی جو تھاٹ ہے نا وہ ٹوٹلی کمرشل ہے. دیکھیں نا, ایون اف اٹس اے کمرشل سکسیس, اٹ سیز سم تھنگ اباؤٹ واٹ پیپل وانٹ ٹو سی. ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. ویلکم بیک. اس شہر کے داستان کو آپ کو ہونا چاہیے. ہاں مطلب کہ یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بھی جو نالج ہے نا بڑی لمیٹڈ ہے اس چیز کے بارے میں. تو ریسرچ کئی دفعہ ہم ضرور وہاں کیا کہتے ہیں گئے, اور مجھے یاد ہے کہ آئی ٹک پیپل لائک مک جیگر, اور اس کی بیٹی آئی تھی, ان کو میں نے, اور یہ بڑا لوگ فیسنیٹ ہوتے تھے. اچھا اب دیکھیں کہ حال کیا ہوا. اب مک جیگر اور اس کی بیٹی جیڈ جیگر کو آپ ہیرا منڈی لے کے گئے تھے؟ ہاں, گانا سنانے ان کو, کیونکہ ان کو اتنا, ان کو دو چیزیں ان کو دیکھنی تھی. ایک ان کو نصرت فتح علی خان صاحب کو سننا تھا, وہ یہاں اسی گھر میں, تب عمران اور جمائمہ کی نئی شادی ہوئی تھی, اور کیونکہ عمران بیسک تو عمران کا دوست تھا, میں اس کے تھرو ہی جانتا تھا مک جیگر کو. تو اس کی یہ بڑی کرکٹ میچز ہو رہے تھے, اس کے لیے وہ آیا تھا, یہاں ورلڈ کپ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا میں نے اس کو سننا ہے, تو ہم نے یہاں کیا کہتے ہیں اس کے لیے حویلی میں ارینج کیا. وہ سامنے جو تخت ہے وہ اس کے اوپر خان صاحب بیٹھے, اور یقین کریں جگنو کہ شام کے 8 بجے سے ہم شروع ہوئے اور صبح کے 5 بجے, نہ وہ اٹھے. اور زبان ان کی نہیں تھی مک جیگر وغیرہ کی, لیکن محظوظ اتنے ہوئے, بہت فیسینیٹ ہوئے. آپ کی بچپن کی سب سے گہری دوستی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. آج وہ زیر عتاب ہیں, جیل میں ہیں, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا تو نہیں لگتا. اٹس ناٹ نائس. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کیا کہتے ہیں, حالانکہ میں تو پالیٹکس میں نہیں ہوں, کئی سال ہو گئے مجھے, 25-30 سال ہو گئے, اور میں نے بالکل بھی سیاست سے, اور مجھے ٹو بی ویری آنسٹ جگنو, میں بہت پہلے یہ بھانپ کیا تھا کہ یہ اسی ڈائریکشن میں یہ جا رہا ہے سارا کچھ. تے ساڑھے جائے بندیاں دا کم نہیں. ساڑھے بندیاں دا کم. You learned it much later. I have also learned this lesson, یوسف, کہ آپ جتنی بھی آئیڈیالزم خلوص نیت سے جائیں, وہ جتنا آپ زیادہ خلوص نیت ہوگا, جتنا آپ خلوص نیت سے اتنا ہی آپ کے لیے مشکل ہوگا. اور یاد رکھیں وہ چیز, اور آپ لوگ کو پذیرائی بھی حاصل ہو اور لوگ آپ کو دل کھول کے ووٹ بھی دیں, لیکن اس کے باوجود صاحب حیثیت انسان جو کہ خلوص نیت اور صاف دل سے وداؤٹ کرپشن یہاں کوئی کام کرنا چاہے, اس کو یہ نہیں چاہتے, اس کو کوئی نہیں چاہتا. بہتر ہے پھر بندہ انسان کنارہ کشی کر لے اور کچھ اور کرے. عمران خان کو آپ کب سے جانتے ہیں؟ عمران کو اسکول سے ہی میں جانتا ہوں, HSN کالج. عمران ایک کلاس میرے سے جونیئر تھا. عمران 1 سال چھوٹا ہے میرے سے. بڑے ہوئے تو پھر دوستی زیادہ دوستی ہوئی, اور پھر بہت دوستی ہوئی, اور بہت ہم نے مجھے یاد ہے کہ جب آپ لوگ آپس میں بیٹھے ہوتے تھے, آپ, عمران, موبی, تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب بات کر رہے ہوتے تھے, آپ ہمیشہ ایک دوسرے کو کہتے تھے پائن, اور میرا خیال وہ ہمارا ایک یہ تھا, ابھی بھی ہم کرتے ہیں. اب میں موبی کو, میں کبھی طارق کو یا عمران سے تو کافی عرصہ ہوا کہ کوئی بات چیت نہیں, کوئی ملاقات نہیں, تو پائن ہی کہتے ہیں. یہ پائن جو ہے نا, یہ ایک لاہوری, یہ خاص ایک لاہوری طریقہ ہے. پائن کتنے چلے ہو, پائن کتنے چلے. کوئی چسونین 2-4 بیٹھے ہوئے تھے, تو عمران کی کنجوسی پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ پیسے نہیں خرچتا, اور وہ یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. تو میں چپ رہا, میں سنتا رہا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جو بندہ اپنی تمام جائیداد جو ہے وہ شوکت خانم کو دے کے جا رہے, تو اس پیسے کی لالچ تو اس کو نہیں نہ ہو سکتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خامی نہیں, جو کہ ہم نے سب نے دیکھا کہ کتنی خواتین کے انہوں نے دل توڑے, یہ خامی نہیں ہوتی؟ دیکھیں بات یہ ہے, اور آپ نے بھی توڑے, خیر تو یہ آپ کی آپس میں آپ بھی کم نہیں تھے یوسف. نہیں, میرا خیال ہے کہ دل توڑنا جو ہے یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے. میرا خیال میں تو نہیں اس طرف کبھی کسی کا بہت بری طرح کسی کا دل توڑا. ہو سکتا ہے کبھی 1-8 دفعہ ضرور اس طرح کی چیز انسان سے ہو گئی ہو. تو عمران کے ساتھ تو یہ تھا کہ there were so many like always اس کے پیچھے خواتین جو تھیں. اچھا, یہ میں نے بہت لوگوں سے سنا. میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اندر بڑی خوبیاں ہیں, لیکن خامیاں بھی ہیں. چاہے آپ ہوں, چاہے موبی ہو, چاہے ان کے اور دوست ہوں, چاہے ان کے اور ڈیفینڈرز ہوں, ہمیشہ یہی کہا
ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਹ ਕੇ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਪੈੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸੂਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਬੁਰਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਜਾਂ बुरे हैं जिस तरह की बाकी सारी दुनिया है। इमरान ने इतना जो एक अटल फैसला किया कि मैं सियासत में नहीं जाऊंगा और फिर सियासत में आ ही गए, ये कैसे हुआ? मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो उसको ये शायद वन ऑफ ओनली फ्रेंड्स वो सेड कि सियासत में ना आओ, लेकिन जब इंसान अपनी ज़िंदगी के फैसले करता है तो वो करता है, कोई ये तो नहीं कि मैंने क्या दिया तो नहीं करना या उसने क्या दिया तो मैंने नहीं करना। I've heard your interview the other day and you were saying कि इमरान ने क्या वाला ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਹਫੀਜ਼ੁल्लाह ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ that we were on a yacht, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ yacht ਦੀ one of the ਦੋਸਤ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ yacht ਤੇ? yacht in Europe, ਠੀਕ ਹੈ, in the Mediterranean। ਹਾਂ, Mediterranean। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਸੀ, she was about maybe in her mid-40s, ਤੇ she was a spiritual kind of a person। ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੱਸ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅਸੈਸੀਨੇਟਡ। ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਯੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो that's the same thing। उसके इर्द गिर्द जो लोग थे वो अच्छे नहीं थे, they were not the right people and they were misguiding him also। तो वो किसका कसूर था कि उनके इर्द गिर्द जो लोग थे वो किसने उनके इर्द गिर्द किए? यह आपको बेहतर पता हो। अच्छा, आप भी जानती हैं। हाँ, ज़माना जालिम है, ये बात नहीं करना चाहते आप। बुशरा बीबी से मुलाकात हुई आपकी? मेरी एक दो दफ़ा बिल्कुल हुई मुलाकात उनसे। एक तो जब यहाँ ज़मान पाक में, और एक दफ़ा यहाँ बनी गाला में भी बनी गाला में वहाँ मौजूद होती थी, लेकिन वो पर्दा ही करती थी। आपसे भी? लेकिन मुझे यहाँ मेरे से बिल्कुल पर्दा करती थी। यहाँ मतलब निकाब वो करती थी, लेकिन मैं जब जाता था तो वहाँ वो मौजूद होती थी। घर में मुझे पता होता था, क्योंकि आपके लिए खाने पकवाया करती थी? खाने बड़े ज़बरदस्त जी। अपना वो एक तो उनका आलू गोश्त बड़ा ज़बरदस्त। मैंने सुना है कि यूसुफ सलाहुद्दीन बनी गाला से वापस आए हैं और आलू गोश्त की अश कर रहे हैं, और मेरा हमेशा आलू गोश्त भी और तीतर भी। आप आलू गोश्त और तीतर की अश करें, क्योंकि आपके यहाँ तो बहुत ही बेमिसाल होता है खाना। तो खाना वो खुद पकवाती थी या पकाती थी? उनकी दो शायद एक दो मेड्स थी जो घर के वहीं से होंगी गालिबन। उनके आने से मेहमान नवाजी बिल्कुल हुई, और बहुत ही अपना खाने का निज़ाम ठीक हुआ। अब इमरान की तो आदत थी कि जो पका हुआ, अगर अपना नहीं को पका हुआ तो कुछ जो स्टाफ के लिए बना वो भी खा लेता था। ये उसको एक किस्म से फकीर आदमी है ना, एक किस्म से। यस, अगर कोई चीज़ नहीं है उसकी ज़िंदगी में तो नहीं है, मेक एनी डिफरेंस टू हिम कि वो है या नहीं है। मगर मसलन कि आप ये कह सकते हैं कि जी वो एसी नहीं चलाता था, बड़ा कंजूस है, ठीक है, लेकिन वो नहीं चलाता था, पंखे में सोता था। लक्कड़ हजम पत्थर हजम। जेल जो उन्होंने काटी है वो भी मुस्तकिल मिजाजी से काटी है। 1 साल तो हो गया है। 1 साल हो गया है, बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं कि क्या वो काश वो ये करते तो आज ये हालात ना होते? बहुत सारी चीज़ें जो उनको नहीं करनी चाहिए थी उन्होंने की। अफसोस तो आपको होता है? अफसोस बिल्कुल होता है मुझे हर एक का अफसोस। मैं किसी भी सियासी लीडर के साथ हो, आसिफ जरदारी के साथ जब हुआ मुझे बिल्कुल उसका भी दुख था, उसकी किस तरह ज़बान काटी गई और जो भी उसके साथ किया गया। मियां नवाज शरीफ के साथ भी जब ये क्या कहते हैं जातियाँ हुई तो आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट। शहीद की जो शहादत थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत, वो पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी यूसुफ, बहुत महंगी पड़ी उनकी शहादत। मैं बिल्कुल बहुत महंगी पड़ी। मैं जिस दिन शहीद हुई हैं और मैं और इमरान हम
ہندوستان آئے اسی دن. تو مائی بردر اقبال, اس کا مجھے میسیج آیا, میں فون کھولا ہی, وہ نا عادت ہوتی ہے ایئرپورٹ سے نکلے باہر پہلے فون کھولا تو اس نے مجھے میسیج کیا ہوا تھا بے نظیر اساسینیٹڈ. تو خان کو میں نے دکھایا تو obviously it was like very perturbed. آخری سوال, آپ کی خواہش عمران خان کے لیے کیا ہے اور آپ کی پیشین گوئی عمران خان کے لیے کیا ہے؟ میری خواہش صرف پاکستان کے لیے ہے. عمران خان ایک سیاستدان ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہ لیڈر ہیں جس طرح کے اور باقی لیڈر ہیں. میری جو خواہش ہے وہ صرف پاکستان کے لیے ہے, اور میری یہ خواہش ہے اور میری یہ سوچ ہے کہ جو بھی قائد کا جو ویژن تھا, جو اس ویژن کو, جو اقبال کا ویژن تھا, جو قائد کا ویژن تھا, وہ ہم اس سے دور ہو گئے. آج تک کوئی یہ نہیں سمجھا کہ پاکستان کا نظریہ کیا تھا. ایک چیز کے اوپر ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ پاکستان بنا تھا کہ ایک ایسا ملک ہم بنائیں گے جہاں ہر اس ملک کا شہری ول ہیو ایکول رائٹس. مے بی عمران ہیز ناٹ بین ایبل ٹو, وہ جو مساک مدینہ کی بات کرتا ہے اس کو ٹھیک طرح ایکسپلین شاید وہ نہ کر سکتا ہو, لیکن یہی کیونکہ اسلامی ریاست کا کانسیپٹ کہیں بھی نہیں ہے, نہ قرآن میں ہے نہ کسی کوئی انسٹیٹیوٹ ہے اس طرح کا. صرف اور صرف جو مساک مدینہ ایک کانسٹیٹیوشن تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی جب وہ انہوں نے سٹی اسٹیٹ آف مدینہ بنایا تھا, اور اس میں یہ اس کا پہلا چیپٹر ہی ہے. سو دا ہول آئیڈیا واز کہ ٹو میک اے کنٹری جس کا یہ پرنسپل جو ہوگا دیٹ ول بی دا گولڈن پرنسپل, بیکاز دیٹ از واٹ اسلام از. شکریہ یوسف صلاح الدین. اس پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.